یہ صرف برف، چٹانیں یا گلیشیئر نہیں بلکہ ایک منجمد راز ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پر قرآن مجید کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 73 ہمیں حیرت انگیز اشارہ دیتی ہے۔ یہ تہذیب نہ صرف موسم کی سختیوں کا مقابلہ کرتی تھی بلکہ پتھروں پر کنندہ تصاویر، پانی کے مخصوص راستے اور باقاعدہ عبادت گاہوں کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ علم، فن اور عقیدے سے بھرپور زندگی گزارتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لائف لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے برف کے نیچے چھپی وادی اور قراقرم کی پرانی تہذیب۔ ناظرین کرام، پاکستان کے شمال میں واقع قراقرم کے بلند و بالا برف پوش پہاڑ نہ صرف قدرتی عظمت کی علامت ہیں بلکہ شاید ان کے نیچے چھپی ہوئی وہ تہذیب بھی ہے جس کا سراغ دنیا آج بھی پوری طرح نہیں لگا سکی۔ یہ صرف برف، چٹانیں یا گلیشیئر نہیں بلکہ ایک منجمد راز ہے، ایک گمشدہ کہانی جو ان پہاڑوں کے سائے میں کبھی سانس لیتی تھی۔ معزز ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان وادیوں میں ہزاروں سال پہلے کون لوگ رہتے تھے؟ ان کا طرز زندگی کیا تھا اور وہ کہاں غائب ہو گئے؟ قراقرم ایک پہاڑی سلسلہ جو دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلوں میں سے ایک ہے، اپنے دامن میں صرف کیٹو جیسے عظیم پہاڑ ہی نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی انسانی سرگرمیوں کے آثار بھی چھپائے ہوئے ہے۔ یہاں کی وادیاں، جن میں ہنزہ، نگر، سکردو اور شگر شامل ہیں، صرف خوبصورتی کے نمونے نہیں بلکہ تاریخ کی خاموش گواہیاں بھی ہیں۔ ناظرین کرام، ماہرین آثار قدیمہ اور ماحولیاتی سائنسدانوں نے حالیہ برسوں میں اس علاقے میں کچھ ایسے نشانات دریافت کیے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہاں برف کے نیچے کبھی ایک ترقی یافتہ تہذیب موجود تھی۔ یہ تہذیب نہ صرف موسم کی سختیوں کا مقابلہ کرتی تھی بلکہ پتھروں پر کنندہ تصاویر، پانی کے مخصوص راستے اور باقاعدہ عبادت گاہوں کے آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ علم، فن اور عقیدے سے بھرپور زندگی گزارتے تھے۔ قدیم راہداریاں، نیلمی رنگ کے پتھروں پر بنی تصاویر اور گلگت کے نزدیک پایا جانے والا 500 سال پرانا راک آرٹ، یہ سب اس بات کا ثبوت ہیں کہ ان وادیوں میں انسان نے ہزاروں سال پہلے ہی اپنا نشان چھوڑا تھا۔ قراقرم میں پائے جانے والے چٹانی نقوش دنیا کے سب سے پرانے فن پاروں میں سے ہیں۔ ان میں جنگی مناظر، عبادات، ستاروں اور جانوروں کی شبیہیں واضح دیکھی جا سکتی ہیں۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ تمام نشانات ایک قدیم تہذیب کے سماجی، مذہبی اور فلکیاتی نظریات کی عکاسی کرتے ہیں۔
معزز ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ ان تصاویر اور نشانات میں کئی ایسی چیزیں بھی موجود ہیں جو آج کی سائنسی ترقی سے مطابقت رکھتی ہیں، جیسے چاند اور سورج کی گردش، فلکیات سے متعلق اشکال، اور یہاں تک کہ کچھ ایسی بناوٹیں جو قدیم مصری تہذیب سے مشابہت رکھتی ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تہذیب کہاں گئی؟ ماہرین کے مطابق ممکن ہے کہ موسمیاتی تبدیلی، زلزلوں یا شدید برف باری کی وجہ سے یہ لوگ یا تو نقل مکانی پر مجبور ہو گئے یا برفانی تودوں کے نیچے دب گئے، اور صدیوں تک برف کی چادر نے ان کے آثار کو چھپائے رکھا۔ ناظرین کرام، یہاں پر قرآن مجید کی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 73 ہمیں حیرت انگیز اشارہ دیتی ہے۔ تو ان کو صبحوں کے وقت ایک زوردار آواز نے آ لیا۔ کیا ممکن ہے کہ قراقرم کی برفوں کے نیچے چھپی تہذیب پر بھی ایسا ہی کوئی عذاب آیا ہو، یا یہ صرف ایک قدرتی حادثہ تھا؟ لیکن جو باقیات ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ لوگ عبادت گزار، فنکار اور شاید فلکیات دان بھی تھے۔ ناظرین کرام، قراقرم میں ایک عجیب بات یہ بھی ہے کہ یہاں برف کے نیچے قدرتی سرنگوں، گزرگاہوں اور پانی کے زیر زمین راستوں کی موجودگی کا بھی شک ظاہر کیا جاتا ہے۔ کچھ مقامی روایات میں بتایا جاتا ہے کہ پہاڑوں کے اندر خفیہ راستے موجود ہیں جو ایک وادی سے دوسری وادی تک لے جاتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر ایسی پرانی سرنگیں دیکھی گئی ہیں جن کی اصل نہ تو معلوم ہے اور نہ مقصد۔ مقامی لوگ آج بھی ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ ان کے بزرگوں نے ایسی جگہیں دیکھی تھیں جہاں پتھر خود بخود ہلتے تھے یا کہیں کہیں آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ کچھ ان کو جنات کی بستی کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ پرانے دور کی یادگاریں ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر زمین کے نیچے کئی ہزار سال برف جمی رہے تو اس کے نیچے موجود اعضاء، لکڑی، ہڈیاں اور حتیٰ کہ اوزار بھی محفوظ ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ماہرین برف کے نیچے مخصوص GPS کی مدد سے وہ تمام آثار ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ رپورٹس کے مطابق K2 اور گلگت کے درمیان موجود ایک برفانی علاقے میں ایک بڑا قدیم اسٹرکچر موجود ہے جو شاید عبادت گاہ، رصد گاہ یا اجتماع کی جگہ رہی ہو، مگر سخت موسم، سردی اور رسائی کے مسائل کے باعث تحقیق سست روی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 20 میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، زمین میں یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی ان پہاڑوں، وادیوں اور تہذیبوں میں بھی نشانیاں چھپی ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کی آخری بات، قراقرم کی یہ برفانی وادیاں ہمیں صرف قدرت کی عظمت نہیں بلکہ انسان کی بھولی ہوئی تاریخ، علم، روحانیت اور بقا کی جنگ بھی یاد دلاتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم صرف ماضی کی ایک تہذیب نہیں
بلکہ اپنی شناخت کے ایک ورثے کو دوبارہ دریافت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اگر انسان ان وادیوں کے راز کو سمجھ سکے تو نہ صرف ایک گمشدہ تہذیب سامنے آ سکتی ہے، بلکہ ہمیں یہ سبق بھی مل سکتا ہے کہ وقت، قدرت اور علم تینوں ہمیشہ چھپ کر نہیں رہتے۔ ایک دن وہ ضرور ظاہر ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو دیکھنا جانتے ہوں۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ پاکستان سے ملنے والے دنیا کے چوتھے بڑے خزانے ریکوڈک کے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر آئی کے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔